پیارے طلباء طالبات، آج ہم 11ویں جماعت میں تاریخ مضمون میں پہلا سبق قدیم کسان یا قدیم عہد کا کسان، اس کے متعلق غور و خوض کریں گے۔ دراصل تاریخ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو ہم کو ماضی کے واقعات و حالات سے روشناس کراتا ہے، اور تاریخ کو سمجھنے کا ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، کیونکہ روئے زمین پر بسنے والے انسان اور اسی طرح ہم انسانوں کے درمیان مختلف تہذیبیں، مختلف مذاہب، مختلف عقائد، مختلف سوچ، تو اس سوچ اور تحقیق کی وجہ سے تاریخ کو سمجھنے کے اپنے نظریات ہیں۔ بہرحال تاریخ کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے آسان طریقہ اسلامی طریقہ ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا نزول کیا، لیکن یہ تو اہل اسلام کا نظریہ ہے۔ غیروں کے متعلق دیکھیں تو ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کی اپنی تحقیقات ہیں۔ بہرحال زیر نظر جو ہمارا سبق ہے قدیم کسان، اب قدیم کسان میں پہلا پوائنٹ ہے ہمارا خانہ بدوشی۔ تو مورخوں کا ایسا ماننا ہے کہ دنیا میں انسان کے ذریعے سب سے پہلے پتھر کے اوزار عمل میں آئے۔ یہ اوزار اس زمانے کے انسان کے مردہ جانوروں کے گوشت کو کریت کر کھانے کے لیے استعمال میں لائے جاتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے کے انسان نے جو درختوں پر پھل دیکھے اور جو سخت پھل ہوا کرتے تھے، ان پھلوں کو توڑنے کا بھی جو ہے کام یہ اوزار کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح تاریخ میں جو آپ کو تاریخ سمجھائی جاتی ہے، اس میں دراصل پتھر کے عہد جو ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس سے قبل کی جو جماعتیں ہیں، سابق عہد کی جو جماعتیں ہیں، یعنی تاریخ آپ جو ہے درجہ پنجم سے جو ہے وہ تاریخ آپ جو ہے پڑھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ درجہ سوم سے، یا جہاں سے بھی آپ جو ہے آپ نے تاریخ کو پڑھا ہے، تو آپ کو یہی بتایا گیا کہ دنیا کے اندر جو انسان کی ابتدائی زندگی جو رہی، اور اس ابتدائی زندگی میں جو عہد گردانے گئے یا متعین کیے گئے وہ پتھر کے عہد تھے۔ اب اس میں قدیم پتھر کا زمانہ، وسطی پتھر کا زمانہ اور جدید پتھر کا زمانہ۔ بہرحال یہ اپنی تاریخ کے اپنے واقعات ہے، جیسے ہم نے آپ کو اس سے قبل بتایا۔ اب اس کے بعد میں خانہ بدوشی کی زندگی ترک کرنے کے بعد میں انسان نے، یعنی مورخوں کا ایسا ماننا ہے کہ انسان نے ارتقائی منازل جو طے کیے، ان ارتقائی منازل میں انسان نے ندیوں کے دہانے پر جو تہذیب عمل میں آئی۔ تو ہم یہ آپ جو ہے دنیا میں نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مصر جو کہ جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے، یہاں دریائے نیل یہ آباد ہے۔ اسی طرح عراق، ایران جو پہلے میسوپوٹامیہ کہلاتا تھا، یہاں پر جو ندی یا دریا ہے اس کو تائگریس یا یوفریٹس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بھارت میں دریائے سندھ کے دہانے پر ہڑپا موہنجودارو تہذیبی آباد ہے۔ اسی طرح چین میں ہو یانگ ہو ندی ہے جس کو پیلی ندی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح عہد نو کی ابتدا ہوئی۔ خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے زراعت، مویشی پالنا یہ انسان نے جو ہے سیکھا۔ مورخوں کا ایسا ماننا ہے کہ 12,000 قبل مسیح سے 11,000 قبل مسیح تک جو ہے انسان نے خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے جو ہے وہ ندیوں کے دہانے پر زندگی کا آغاز کیا۔ اب ان میں جو 4 اہم دریا یا ندیاں ہیں، ان میں ہم ٹیگریس یا یوفریٹس جس کے متعلق ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے تو یہ جو ہے کون سے علاقے میں موجودہ عراق، شام جس کو سیریا بھی کہا جاتا ہے، مغربی عراق کو جو ہے میسوپوٹامیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں گویا ایک تہذیب
یہ آباد ہوئی. اب اس کے بعد میں مصر کی اپنی تہذیب ہے. مذہب اسلام کے نظریے سے دیکھیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح اس زمانے کا جو سب سے بڑا ظالم اور فاجر شخص تھا فرعون، تو اللہ رب العزت نے اسی دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا تھا. اب ہمارے نصاب کے اندر جو آپ کو 11ویں میں بتایا گیا کہ نیپولین بوناپارٹ جو کہ فرانس کا تانا شاہ تھا، جو 1798 عیسوی میں جس نے مصر پر حملہ کیا، اور اس حملے کے ساتھ اس کے ساتھ میں کئی عالم تھے. ان عالموں نے جو ہے مصر کی قدیم تہذیب کی تحقیق کی اور مصر کے متعلق جو ہے انہوں نے مطالعہ کیا. تو اس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مصر جو ہے یہ کئی معنوں میں اپنی اہمیت رکھتا ہے. ایک تو دریائے نیل، دوسرے مصر کے اہرام. تو اس طرح ندیوں کے دہانے پر جو تہذیب عملی میں اس میں مصر اور دریائے نیل کا بھی ذکر آتا ہے. اسی طرح بھارت میں دریائے سندھ، مورخوں کا ایسا ماننا ہے کہ 3000 قبل مسیحی میں بھارت کے سندھ کے علاقے میں ہڑپا موہنجودارو تہذیب یہ آباد تھی، اور یہ تہذیب جو ہے ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی. تو اس طرح اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. اسی طرح چین میں ہو یانگ ہو ندی کے دہانے پر جو تہذیب عمل میں آئی اس کے مطابق، اب چین کے مطابق یہ مشہور ہے کہ چین کے اندر جو زراعت کی ابتدا ہوئی وہ 7000 قبل مسیحی میں. تو اس طرح قدیم زمانے کا کسان یا قدیم عہد کا کسان یہ کیسے ہوا کرتا تھا. آج کا کسان ہمارے نظروں کے سامنے ہے، لیکن مورخوں کا ماننا ہے کہ اس زمانے میں انسان نے زراعت کی. اب زراعت کی تو زراعت کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے اس زمانے میں انسان نے کیا دیکھا؟ انسان نے یہ دیکھا کہ اس نے زمین پر جو بیج اور جو کوپلے تھی انہیں اگتے ہوئے دیکھا، اور اس طرح پھر اس نے جو ہے دنیا میں زراعت کی ابتدا ہوئی. تو اس طرح جیسے پھر ہل چلانا، کاشت کرنا، اس طرح کے کام جو ہے عمل میں آئے. تو یہ ہمارا پہلا سبق قدیم کسان، اور اس میں خانہ بدوشی اور ندیوں کے دہانے پر تہذیبی، یہ ہمارا جو ہے پہلا سبق تھا. پیارے طلباء طالبات جو ہمارے ختم